مناجات شعبانیہ کے اردو ترجمے کی آڈیو ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ گر قبول افتد سہ عز و شرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یا اللہ تو محمد و آل محمد علیہم السلام پر رحمت نازل فرما، اور جب میں دعا مانگوں تو میری دعا کو سن لے، اور جب میں تجھے پکاروں تو میری صدا کو سن لے، اور جب میں تنہائی میں تجھ سے باتیں کروں تو میری جانب توجہ مبذول کر لے، کیونکہ میں بھاگ کر تیری طرف آیا ہوں اور تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں، بیچارگی کے عالم میں انکساری و خاکساری کے ساتھ اس ثواب کی امید لیے ہوئے جو میرے لیے تیرے پاس ہے۔ جو کچھ میرے نفس میں ہے تو اس سے آگاہ ہے، جو میری حاجت ہے تو اس سے باخبر ہے، جو میرے دل میں ہے تو اسے پہچانتا ہے، اور میری دنیا و آخرت کا معاملہ تجھ پر مخفی نہیں ہے، اور میں اس امر کا اظہار اپنی زبان سے نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی اپنی ضرورت کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اور نہ ہی اپنی عاقبت کے لیے اس کی امید رکھنا چاہتا ہوں۔ اے میرے آقا، تیرے مقررہ فیصلے میرے بارے میں صادر ہو چکے ہیں۔ جو کچھ مجھ سے سرزد ہوگا میرے حیات کے آخری لمحات تک، خواہ اس کا تعلق میرے پوشیدہ امور سے ہو یا علانیہ باتوں سے، میری کمی بیشی اور میرا نفع و نقصان سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے غیر کے ہاتھ میں نہیں۔ میرے معبود، اگر تو نے مجھے محروم کر دیا تو پھر مجھے کون رزق دے گا، اور اگر تو نے مجھے چھوڑ دیا تو میری مدد کون کرے گا؟ پروردگارا، میں تیرے غضب اور تیری ناراضگی کے آ جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میرے معبود، گو میں تیری رحمت کا حقدار نہیں ہوں، لیکن تو اپنے وسیع فضل سے مجھ پر کرم کر سکتا ہے۔ میرے معبود، یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور تجھ پر حسن اعتماد نے مجھ پر سایہ کر رکھا ہے، پس تو نے وہی کہا جس کا تو اہل ہے، اور تو نے اپنے عفو و بخشش سے مجھے ڈھانپ لیا۔ پروردگارا، اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو تجھ سے زیادہ کون اس کا اہل ہے؟ اگر میری موت کا وقت قریب آ گیا اور میرے عمل نے تجھ سے قریب نہیں ہونے دیا تو میں نے گناہوں کے اقرار کو تجھ تک رسائی کا وسیلہ قرار دے دیا ہے۔ میرے معبود، میں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے کہ اس کی جانب توجہ مبذول نہیں کی۔ اگر تو نے اس کی مغفرت نہ کی تو اس پر افسوس ہے،
میرے مالک میری زندگی کا دور ہمیشہ تیرے احسان سے مملو رہا، پس مرتے وقت اسے منقطع نہ فرمانا۔ میرے مولا میں اپنے مرنے کے بعد تیرے حسن نظر سے کیسے مایوس ہو جاؤں، جبکہ تو نے میری زندگی کے دنوں میں سوائے نیک برتاؤ کے کچھ نہیں کیا۔ میرے معبود تو میرے امر کا اس طرح ذمہ دار بن جا جس کا تو اہل ہے، اور اپنے فضل سے ایسے گناہگار کی جانب توجہ مبذول کر جسے جہالت نے ڈھانپ رکھا ہے۔ پروردگارا تو نے دنیا میں میرے گناہوں کی پردہ پوشی کی ہے، جبکہ میں آخرت میں اس کی پردہ پوشی کا زیادہ محتاج ہوں۔ جب تو نے میرے گناہ اس دنیا میں اپنے صالح بندوں پر بھی ظاہر نہ کیے تو مجھے بروز قیامت اتنے دیکھنے والوں کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ میرے معبود تیری عطا میری تمناؤں پر محیط ہے، اور تیرا عفو درگزر میرے عمل سے افضل ہے۔ میرے آقا مجھے اپنی ملاقات سے شاد کام کر جس روز تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کرے گا۔ میرے مولا میری معذرت تیرے حضور میں اس شخص کی معذرت کی مانند ہے جو قبول عذر سے بے نیاز نہیں ہے، لہذا تو میری معذرت کو قبول فرما لے۔ اے سب سے زیادہ کریم جس کے سامنے گناہگار معذرت خواہ ہیں، اے میرے معبود تو میری حاجت مسترد نہ کرنا، میری اور خواہش کو ناکام نہ ہونے دینا، اور میری امید و آرزو تجھ سے منقطع نہ ہونے پائے۔ میرے معبود اگر تو میری ذلت چاہتا تو میری رہنمائی نہ فرماتا، اور اگر تو میری رسوائی کا خواہاں ہوتا تو مجھے معاف نہ کرتا۔ میرے معبود میں نہیں سمجھتا کہ تو میری وہ حاجت پوری نہ کرے گا جس کے طلب کرنے میں نے پوری زندگی ختم کر دی۔ میرے آقا حمد صرف تیرے لیے ہے، ابدی و دائمی سرمدی جو بڑھتی رہتی ہے کبھی ختم نہیں ہوتی، اور وہ تیری مرضی اور پسند کے مطابق ہے۔ میرے مولا اگر تو میرا مواخذہ میری خطاؤں کے سبب کرے گا تو میں تیرے عفو کا دامن تھام لوں گا، اور اگر تو گناہوں کی وجہ سے میرا مواخذہ کرے گا تو میں مغفرت کے ذریعے تجھ سے تمسک کر لوں گا۔ اگر تو مجھے جہنم میں ڈالے گا، اور اگر تو مجھے جہنم میں ڈالے گا تو میں جہنم والوں کو بتا دوں گا کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں۔ میرے معبود اگر تیری اطاعت کے مقابل میں میرا عمل بے حد کم ہے تو تیری امید کے سامنے میری آرزویں بہت بڑی ہیں۔ میرے مالک میں تیری جانب سے ناکامی کے ساتھ محروم ہو کر کیسے پلٹ کر جاؤں، جبکہ میں تیری عطا سے حسن ظن رکھتا ہوں کہ تو مجھے نجات کی رحمت کے ساتھ لوٹائے گا۔ میرے معبود میں نے تجھے فراموش کر کے اپنی زندگی برائیوں میں گنوائی، اور میں نے اپنی جوانی تجھ سے دوری و غفلت میں برباد کر دی۔
میرے مالک تجھ سے غفلت کے دنوں میں ہوش میں نہ آیا اور تیری ناراضی کی راہوں پر گامزن رہا۔ میرے معبود میں تیرا بندہ اور تیرے بندے کا فرزند ہوں، تیرے حضور میں موجود ہوں اور میں نے تیرے کرم کو تجھ تک رسائی کا وسیلہ بنایا ہے۔ میرے معبود میں وہ بندہ ہوں جو اپنے کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے تیرے پاس آیا ہے۔ میں تیرا سامنا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مجھے تجھ سے نظریں ملاتے ہوئے حیاتی ہے۔ میں تجھ سے عفو درگزر کا خواستگار ہوں کیونکہ عفو تیرے کرم کی خصوصیت ہے۔ پروردگارا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ تیری نافرمانی کے چنگل سے نکل آتا، مگر اس وقت جب تو نے مجھے اپنی چاہت کے لیے بیدار کر دیا اور جیسا تو نے چاہا کہ میں ہو جاؤں میں ویسا ہو گیا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے اپنے دائرہ کرم میں مجھے داخل کر لیا تاکہ میرے دل پر جو غفلت کی میل جم گئی ہے تو اسے پاک صاف کر دے۔ میرے معبود، مجھے ایسی نظر سے دیکھ جسے تو نے آواز دی تو اس نے تجھے لبیک کہی اور تو نے اپنی مدد کے ذریعے اس سے کام لیا تو وہ تیرا اطاعت گزار بن گیا۔ ایسا قریب جو غفلت برتنے والوں سے دوری اختیار نہیں کرتا، ایسا سخی جو ثواب کی امید رکھنے والوں سے کنجوسی سے کام نہیں لیتا۔ میرے معبود، مجھے ایسا دل عطا کر دے جس کا شوق مجھے تجھ سے قریب کر دے، اور ایسی زبان عطا کر دے جس کی صداقت تجھ تک رفعت عطا کرے، اور ایسی نظر عنایت کر دے جس کی حق بینی مجھے تیرا مقرب بنا دے۔ میرے مولا، جسے تو جان لے وہ انجان نہیں رہتا، اور جو تیری پناہ میں آ جائے وہ بے یار و مددگار نہیں ہوتا، اور جس کی طرف تو متوجہ ہو جائے وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ میرے آقا، جو تیری جانب قدم بڑھاتا ہے اسے روشنی ملتی ہے، اور جو تیری پناہ چاہتا ہے وہ پناہ یافتہ ہو جاتا ہے۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اے میرے معبود، تو میرے گمان کو اپنی رحمت کے سبب نامراد نہ ہونے دینا، اور اپنی مہربانیوں سے مجھے محروم نہ کرنا۔ میرے معبود، تو مجھے ان لوگوں میں قرار دے جو تیری دوستی کا دم بھرتے ہیں، جن کا مقام یہ ہے کہ انہیں تیری محبت سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں۔ اے میرے معبود، تو اپنے ذکر کا والہانہ شوق مجھے الہام کر دے اور مجھے ہمت عطا کر دے کہ تیرے اسماء حسنہ تک رسائی کی راحت و مسرت محسوس کروں اور تیرے مقام قدس سے فرحت۔ میرے معبود، تجھے تیری ذات کا واسطہ کہ تو اپنی اطاعت گزاروں کے مقام سے مجھے ملحق کر دے اور ایسی سالیں جائے قیام تک پہنچا دے جس میں تیری خوشنودی شامل ہو، اس لیے کہ نہ تو میں اپنے نفس کا دفاع کر سکتا ہوں اور نہ ہی اسے فائدہ پہنچانے پہ قدرت رکھتا ہوں۔ میرے معبود، میں تیرا ناتواں اور گناہگار بندہ اور تیری جانب رجوع کرنے والا غلام ہوں۔ مجھے ان لوگوں میں سے قرار نہ دینا جن سے تو نے اپنی توجہ ہٹا لی ہے اور جن کی بھول نے انہیں تیرے عفو درگزر سے غافل کر دیا ہے۔
پروردگارا مجھے توفیق دے کہ میں ہر طرف سے کٹ کر مکمل تیرا ہو جاؤں، اور ہمارے دلوں کی نگاہ کو اپنے نظر کی ضیاء سے منور و فروزاں کر دے، تاکہ دلوں کی نگاہیں حجابات نور کو عبور کر کے تیری عظمتوں کے مرکز تک جا پہنچیں، اور ہماری روحیں تیرے قدس کی بلندیوں پر آویزاں ہو جائیں۔ پروردگارا مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جنہیں تو نے آواز دی تو انہوں نے لبیک کہی، اور تو نے ان پر نظر کرم کی تو انہوں نے تیرے جلال کا نعرہ بلند کیا، تو نے انہیں مخفی طور سے آواز دی تو انہوں نے تیرے لیے جہری طور سے عمل کیا۔ اے اللہ، میں نے اپنے حسن ظن پر مایوسی کی نا امیدی کو مسلط نہیں کیا، اور نہ ہی تیرے حسن کرم سے میری امیدیں منقطع ہوئیں۔ میرے معبود، اگر خطاؤں نے مجھے تیری نظروں سے گرا دیا ہے تو مجھ سے درگزر کر دے، اس حسن توکل کے سبب جو میرا تجھ پر ہے۔ میرے خدا، اگر میرے گناہوں نے تیرے لطف و کرم کی نوازشوں سے مجھے پستی میں دھکیل دیا ہے تو یقین نے مجھے تیرے لطف و کرم سے آگاہ کر رکھا ہے۔ میرے مالک، اگر تیری ملاقات کی تیاریوں سے خواب غفلت نے مجھے سلا دیا تھا تو معرفت نے تیری نوازشات کرم سے مجھے باخبر کر دیا ہے۔ میرے مولا، اگر تیری سخت سزا مجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہے تو تیرا بھرپور ثواب مجھے جنت کی جانب دعوت دے رہا ہے۔ میرے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تجھ سے ہی نالہ وزاری کرتا ہوں، اور تیری جانب راغب ہوں، اور تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور تو مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو ہمیشہ تیرے ذکر میں رطب اللسان رہتے ہیں، اور جو عیشکنی نہیں کرتے، اور جو تیرے شکر سے غفلت نہیں برتتے، اور جو تیرے حکم کو معمولی اور بے وقت نہیں سمجھتے۔ میرے معبود، تو مجھے اپنے عزت کے خوبصورت نور سے ملک کر دے تاکہ میں تیری معرفت حاصل کر لوں اور تیرے غیر سے روگردانی اختیار کر لوں، اور تجھ سے خوف زدہ رہتے ہوئے تیری جانب نگران رہوں۔ اے صاحب جلال و اکرام، اور اللہ رحمت نازل فرمائے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ آل علیہ السلام پر، اور سلام بھیجے جو سلام کا حق ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔